آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے سکتہ کتنے اقسام کا ہوتا ہے اور کس طرح کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو کو آغاز کرنے سے پہلے درود و سلام پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولا کریں، اس سے میرے ساتھ ساتھ آپ کا بھی ثواب جاری ہو جاتا ہے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ آواز کا رک جانا اور سانس کا جاری رہنا، یہ کہلاتا ہے سکتہ۔ اب سکتہ کی کتنی اقسام ہیں؟ 2 اقسام ہیں، واجب اور جائز۔ یعنی کہ ہمارا والیوم اگر 100 ہے تو ہم نے والیوم کو بالکل 0 پہ لے آنا ہے، لیکن ہمارا سانس کنٹینیو رہے گا، یہ ہمارا کہلاتا ہے سکتہ۔ قرآن پاک میں اگر ہم سکتہ نہیں کرتے تو قرآن پاک کی خوبصورتی بہت متاثر ہوتی ہے۔ امام حفص کے مطابق جو سکتہ ہے اس کی 2 اقسام ہیں، ایک سکتہ واجب اور ایک سکتہ جائز۔ آواز روک لینا، سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، اور آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ میں ہوتا کیا ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جاتا ہے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جاتا ہے۔ اب متحرک کو ساکن کرنے سے مراد وقف ہوتا ہے۔ اب سکتہ کا لغوی معنی دیکھتے ہیں کیا؟ سکتہ کا لغوی معنی ہے رک جانا۔ ہماری اردو اصطلاح میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ فلاں پر تو سکتہ طاری ہو گیا، یعنی کہ اتنی پریشانی کے عالم میں، تو رک جانا، ہکا بکا رہ جانا، تھوڑا اس سینس میں یہ ورڈ یوز ہوتا ہے۔ اس کا اصطلاحی معنی جو تجوید میں ہے وہ کلمے کے آخری حرف پر سانس توڑے بغیر، کلمے کے آخری حرف پر، یہ چیز اپنے ذہن میں رکھ لیں، سانس توڑے بغیر تھوڑی دیر کے لیے رک جانے کو سکتہ کہتے ہیں، جس طرح ہم وقف کی حالت میں کرتے تھے۔ تو وقف کرنا بھی سکتہ کی ہی ایک قسم ہے۔ تو لیکن سکتہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا آواز جو ہے وہ روک لیتے ہیں، 100 والیوم تھا تو اس کو 0 پہ لے آئے اور سانس ہمارا کنٹینیو رہتا ہے۔ اور سکتہ کی اقسام کتنی ہیں؟ سکتہ کی 2 قسمیں ہیں، سکتہ واجب، سکتہ جائز۔ یہ قرآن پاک کے وہ احکام ہیں جن کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تجوید کے لیے قرآن پاک کو سیکھنا، قرآن پاک کو پڑھنا بہت زیادہ ثواب کا حامل ہے، انسان بہت سی غلطیوں سے بچ جاتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اب ہمارا وقت گزر گیا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، تو علم حاصل کرنے کا کوئی وقت معین نہیں ہے۔ سکتہ واجب دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں امام حفص رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ وہ 4 کلمات کون کون سے ہیں؟ سورہ کہف میں، سورہ یاسین میں، سورہ قیامہ میں اور سورہ مطففین میں۔ سورہ کہف میں عوجا قیما، یہاں پر اگر میں وقف کے بغیر پڑھوں، لیکن یہ سکتہ واجب ہے تو واجباً کرنا ہم پر، اس کو واجب ہے کہ ہم کریں گے۔ عوجا قیما من مرقدنا هذا من راق بل رانا، یعنی کہ آواز میری بالکل رک گئی اور سانس میرا کنٹینیو رہا۔ اگر میں آواز کو روک کے سانس کو توڑ لوں تو کس طرح ہوگا؟ عوجا قیما، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ اب سکتہ جائز دیکھ لیتے ہیں۔ سکتہ جائز میں 4 کلمات ہیں جن پر سکتہ کرنا جائز ہے۔ سورہ اعراف میں ظلمنا انفسنا، یہ آیت اکثر ہی دعا میں پڑھی جاتی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا۔ تو اس پر آپ دیکھو گے کہ بہت سارے لوگ رکتے ہیں، بہت سارے لوگ نہیں رکتے، تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پر سکتہ جائز ہے، واجب نہیں۔ جہاں پر واجب ہے وہاں پر واجباً رکیں گے۔ اولم یتفکروا، سورہ یوسف میں اعرض عن ھذا، سورہ قصص میں یصدر الرعاء، یعنی کہ سانس لیے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں اور سانس کے
ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو مگر بہت واجب مسئلہ جائز ہے، اہم تجوید کا اصول جو ہم نے آج سیکھا تو ایک دفعہ پھر دہرا دیتی ہوں کہ سکتہ واجب 4 جگہوں پر ہے، سورہ کہف میں آیت نمبر 1 اور 2، سورہ یاسین میں آیت نمبر 52، سورہ قیامہ میں 27 اور سورہ مطففین میں 14 آیت نمبر۔ یہاں پر سکتہ واجب تھا اور جو سکتہ جائز ہیں ان کی بھی صورتیں مینشن ہیں، آپ اس کو ضرور قرآن پاک سے وزٹ کیجئے گا اور پریکٹس کیجئے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہوگا۔ چینل کو شیئر کرنا مت بھولا کریں، اس سے صدقہ جاریہ میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں، اگر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تو لائک کرنا بھی بنتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خصوصی دعا کرتے رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔